مجھے تو جو لگتا ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور شیخ رشید احمد صاحب نے کل کہا کہ شہریار ریاض نے 3 کروڑ میں یہ ٹکٹ لیا ہے اور انہوں نے شیخ صاحب ہیں اور ان کے جو بھتیجے ہیں انہوں نے ورکرز کا استحصال کیا, ان کے کام نہیں کیے, ان کو ہمیشہ یہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. جی میں 2016 میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی میں نے, اور 2018 میں مجھے ٹکٹ دیا گیا تھا. اس وقت جو ہمارا آبائی حلقہ ہے اس کے اندر ٹکٹ مجھے ملا, اور پھر میں نے خان صاحب کی ریکویسٹ پہ وہ ٹکٹ واپس کر دیا, اور پھر جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا وہاں سے اس کی بھرپور ہم نے کمپین چلائی. اور شیخ صاحب اس وقت حمایت یافتہ تھے ہماری جماعت کے, تو ان کے بھی ہم نے جلسے اور جلوس منعقد کروائے. اور اس کے بعد پھر میں ضلع کا صدر منتخب ہوا, اور 3 سال میں پی ٹی آئی کا ضلع کا صدر رہ چکا ہوں. جی اس سے پہلے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے؟ میں ایم پی اے رہا ہوں جی 2008 سے 13 تک. نون لیگ جی کیا وجہ بنی چھوڑنے کی نون لیگ کو اور پی ٹی آئی میں شمولیت کی؟ میرے خیال میں ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اگر آپ بھی کسی پارٹی کو کسی بھی وجہ سے آپ چھوڑنا چاہیں, اس سے اختلاف ہو جائے, اس کے نظریات سے یا ان کے لیڈرز کے ساتھ اختلاف ہو جائیں, تو میرے خیال میں اگر حق سچ پہ سے وہ ہٹ جائیں تو آپ کو دیر نہیں لگانی چاہیے. آپ نے کہا کہ آپ نے باقاعدہ طور پر کمپین بھی کی ہے شیخ صاحب کی, لیکن شیخ راشد شفیق صاحب نے ہمارے ساتھ ہی گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر کہا کہ آپ تو باہر سے ابھی آئے ہیں اور آپ پاکستان میں رہتے بھی نہیں ہیں. جی یہ وہ ٹریول ہسٹری اپنی بھی چیک کر لیں, میری بھی کر لیں. میں اصل میں بھی کہا کہ ان کی ٹریول ہسٹری آپ چیک جی یہ کسی کو کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ میں دبئی اور میں کوئی کسی گلیمرس لائف کے لیے نہیں جاتا, میں عمرے کے لیے باہر گیا ہوا تھا اور عمرہ ادا کیا اور واپس آ گیا ہوں. جی اسٹرگل ہے آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ تو نظر ہی نہیں آتے کہیں فیلڈ میں. جی میں 3 سال ضلع کا صدر رہا ہوں, آؤٹ آف 4 ایئرس 3 سال ضلع کا صدر رہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سب ورکرز کے ساتھ میرا ایک پرانا رشتہ ہے, اور ہم نے کیمپینز کی ہیں, ہم نے ہر تحصیل کے اندر جا کر ورک کیا ہے جو میرے ضلع کے اندر تھیں. تو الحمدللہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ بانڈ ہے, اور اسی وجہ سے یہی ان کو چیز قائف کیے ہوئے کہ جب مجھے ٹکٹ ابھی خان صاحب نے مہربانی کی اور انہوں نے ٹکٹ مجھے عزت سے نوازا, تو اس وقت جو ورکرز ہیں ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی, کیونکہ ان لوگوں نے یہ جو شیخ صاحب ہیں اور ان کے جو بھتیجے ہیں انہوں نے جو ورکرز کے ساتھ برتاؤ رکھا ہوا تھا اور جو برتاؤ روا رکھا انہوں نے جب سے ان کو نوازشات کی خان صاحب نے, تب سے یہ انہوں نے ورکرز کا استحصال کیا, ان کے کام نہیں کیے, ان کو ہمیشہ یہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. تو اس حوالے سے ورکرز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی, اور وہ سب میرے ساتھ منسلک ہیں اور میری کمپین زور و شور سے چلا رہے ہیں. آپ پر وہ الزامات لگا رہے ہیں, دوسری طرف شیخ راشد شفیق صاحب, شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس سب سے مضبوط وزارت تھی, جس کے پاس ریلوے کی منسٹریاں اور اس میں ہزاروں کے حساب سے نوکریاں, انہوں نے اشتہار بھی دیے نوکریوں کے, اور یہ تو اب عوام نے اور ورکرز نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نوکریاں بھی ان لوگوں نے ورکرز یہاں عوام کے اندر تقسیم نہیں کی, اور وہ نوکریاں پتہ نہیں کدھر گئیں وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے تو جو لگتا ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو دونوں میرے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں یہ آپس میں مل چکے ہیں. شہریار ریاض صاحب, شیخ رشید احمد صاحب نے کل ولیل تھے, بیڈ پر موجود تھے, اور انہوں نے آن ریکارڈ ویڈیو پیغام میں کہا کہ شہریار ریاض نے 3 کروڑ میں یہ ٹکٹ لیا ہے, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر انہوں نے مسجد اوپر نماز پڑھی تھی, یہاں تک انہوں نے کہا. نہیں وہ تو اب یہ تو ان کا ذاتی ایک ہے سلسلہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر گئے اور وہ سب کچھ, لیکن انہوں نے قطعاً قسم نہیں کھائی. انہوں نے کہا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کر رہا ہوں. بس اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, اور اللہ کو تو ہم ہر وقت حاضر ناظر سمجھتے ہیں, لیکن وہ شاید نہیں سمجھتے. انہوں نے اسپیسیفکلی کوئی خاص بات کو کرنے کے لیے شاید اللہ کو یاد کیا ہوگا, اور میرے خیال میں یہ سب کچھ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ سب کچھ جو انہوں نے الزام لگائے اور ایسے موقع پہ الزام لگائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ووٹ کو تقسیم کرنے کی جو سازش ہے, یہ سازش ان کی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ تو خیر خام خیالی ہے. آپ نے بڑا الزام لگایا کہ اس وقت شیخ رشید اور آپ کے جو دیگر مخالفین ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. جی اس حوالے سے کوئی ایویڈنس؟ جی ظاہر ہے ایویڈنس تو کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن میں سمجھ سکتا ہوں جو ان کی بوکھلاہٹ ہے دونوں کی, وہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی الائنمنٹ جس طریقے سے بیان دیا شیخ صاحب نے, اگر وہ ہماری پارٹی یا خان صاحب کے جو احسانات ہیں ان پہ
ان سے اگر وہ ذرا سا بھی ان کو احساس ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ قطعاً خان کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کھڑے نہ ہوتے اور قطعاً جو ہے اس طرح کی باتیں کر کے اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کبھی نہ کرتے. تو اصل مقابلہ اس وقت آپ کا شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ہے یا حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے جی. پی ٹی آئی اس وقت عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ورکرز ہیں وہ بہت چارج ہیں اور خان صاحب جیل میں ہیں اس وقت, لیکن ورکرز بہت غصے میں بھی ہیں کیونکہ بہت زیادتیاں کی جا رہی ہیں. یہاں پر انتظامیہ جس طریقے سے جو بینرز اتارنے کی ڈیوٹی انہوں نے دی ہوئی ہے پولیس کو اور ٹی ایم اے کے ملازمین کو, مجھے تو ترس آتا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر کہ جو انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے اس کی بجائے وہ لوگ ٹی ایم اے کو پولیس کو جن کاموں پہ اوپر لگایا ہوا ہے یہ کوئی اچھی پریزیڈنٹ سیٹ نہیں کر رہے وہ لوگ.